السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل لیگل انالائسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی چینل کو دیکھا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور ریکویسٹ ہے کہ ہر ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ آج کا جو ایشو ہے، ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے، وہ ہے سٹیزن شپ۔ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے سیکشن 10 سب سیکشن 2 کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک عورت کے لیے سٹیزن شپ کا تمام تر پروسیجر موجود ہے کہ کوئی پاکستانی مرد جب کسی غیر ملکی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد جب وہ عورت پاکستان میں رہنا چاہتی ہے، پاکستان کی شہریت حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے تو قانون موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی پاکستانی عورت کسی غیر ملکی مرد سے شادی کرتی ہے اور وہ مرد پاکستان میں رہنا چاہتا ہے اور پاکستان کا نیشنل بننا چاہتا ہے، نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ اسی حوالے سے ایک وکیل صاحب تھے ہمارے، تو انہوں نے ایک سی پی پٹیشن فائل کی، میاں ذاکر حسین ایڈوکیٹ، پشاور ہائی کورٹ میں، اور اس پٹیشن کا ریفرنس مجھے نہیں پتا کہ یہ سائٹیشن جو ہے نا، یہ ججمنٹ جو ہے نا وہ پبلش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ بہرحال میں اس کا ریفرنس نمبر آپ سب کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا ریفرنس نمبر ہے 1536/2023۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ اس میں جو جسٹس ہے، جسٹس خورشید اقبال، انہوں نے اس چیز کو فیل کیا کہ دس از اے ڈسکریمنیشن، کہ ایک عورت کے لیے تو قانون موجود ہے تو مرد کے لیے قانون کیوں نہیں موجود؟ یہ دس از اگینسٹ دی قرآن، شریعہ اور کانسٹیٹیوشن۔ تو اسی چیز پہ یہ ججمنٹ پاس ہوئی، اور یہ ڈسکریمنیشن، کہ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے ایک عورت کے لیے ایک چیز موجود ہے تو مرد کے لیے نہیں ہے، دس از اے جینڈر ڈسکریمنیشن۔ اسی چیز کو حل کرنے کے لیے یہ ججمنٹ پاس ہوئی۔ اب جو کنفیوژن تھی کہ ایک عورت جب غیر ملکی مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کے لیے کون کون سی ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں، کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اور کہاں پہ آپ نے اپیل فائل کرنی ہے۔ عورت کے لیے تو کلیئر ہے، اس کے لیے تو موجود ہے قانون۔ مرد کے لیے اسپیشلی میں مرد کا لفظ اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ مرد کے لیے یہ چیز موجود نہیں تھی، اور یہ ججمنٹ اسی جینڈر ڈس ایکویلٹی کے لیے جو ہے نا وہ پاس ہوا تھا۔ تو جب آپ کوئی عورت جب کسی غیر ملکی مرد سے شادی کرتے، فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر کوئی پاکستانی عورت کسی افغانی مرد سے شادی کرتی ہے، وہ یہاں پہ تقریباً کافی عرصے سے وہ رہ رہے ہیں اور ان کی بچے یہاں پہ موجود ہیں، اب یہاں پہ کویسچن آ جاتا ہے سٹیزن شپ کا، کہ آپ ابھی تو فی الحال غیر ملکی ہے، افغانی مہاجر ہے، افغانستان سے بلونگ کرتے ہیں، تو آپ کو پاکستانی نیشنلٹی کیسے دی جائے؟ تو اس کے لیے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں۔ وہ کون کون سی ڈاکیومنٹس ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے ایک گورنمنٹ کا ایک فارم آتا ہے جو گورنمنٹ کے سیکٹر سے ملتا ہے نیشنلٹی اکوائر کرنے کے لیے، کہ ایک عورت اپنے ہسبینڈ کی نیشنلٹی کے لیے وہ فارم حاصل کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فارم ایف، جو گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو مل جاتا ہے، جس کو ہم ایک درخواست کہہ سکتے ہیں، اس کو فارم ایف کو ایک درخواست ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نان جوڈیشل سٹامپ پیپر 20 روپے کے جس پہ حلف نامہ بنتا ہے کہ آپ کتنے عرصے سے پاکستان میں رہ رہے، کس سے آپ نے شادی کی ہے، جو شادی شدہ ہے جس کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے وہ کہاں پہ رہائش پذیر ہے، یعنی تمام تر فیکٹس اینڈ فگر اس سٹامپ پیپر پہ لکھیں گے آپ، اور اس سٹامپ پیپر کو نوٹری پبلک اٹیسٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک 20 روپے کا سٹامپ پیپر، دوسرا سٹامپ پیپر لیں گے نان جوڈیشل، جس پہ آپ کا حلفیہ بیان موجود ہوگا، حلفیہ بیان ہوگا، اور ایک اور حلفیہ بیان، ایک اور دوسرا سٹامپ پیپر ہوگا اس کے علاوہ، یعنی 3 سٹامپ پیپر ہوں گے۔ تیسرا سٹامپ پیپر آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہوں گی، جو ڈاکیومنٹس آپ کے پاس جو ثبوت وغیرہ ہوں گے، اس کی حد تک حلفیہ بیان ہوگا کہ یہ تمام تر ڈاکیومنٹس اوریجنل ہے اور میں پاکستانی سٹیزن ہوں، اور میں نے فلانا شخص کے ساتھ جو کہ افغان رہائشی ہے، افغانستان کا رہائشی تھا،
یا ترکیہ کا رہائشی تھا یا واٹ ایور جس بھی ملک سے وہ رہائش پذیر تھا، وہ تمام تر چیزیں آپ نے اس ثبوت کے ساتھ وہ لگانی ہے، اس اسٹامپ پیپر کے ساتھ، اور اس کو اٹیسٹ کروانی ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سے ڈاکیومنٹ ہوں گے؟ اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ہوگا، وہ پاسپورٹ جو آپ جس ملک سے، یعنی آپ افغان مہاجر ہے تو آپ کے پاس افغانستان کا جو پاسپورٹ ہوگا جس پہ آپ پاکستان آئے تھے اور آپ نے یہاں پہ شادی کی تھی، اور آپ کا اس پہ اجازت نامہ جو ویزا ہوگا، اجازت نامہ ہوگا ریزیڈینشل اجازت نامہ یا ریزیڈینشل ویزا جس کو کہتے ہیں، وہ ہوگا، اور اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیز ان کی یعنی کہ ہوں گی آپ کے پاس۔ اور اس کے علاوہ آپ کا میرج سرٹیفکیٹ یا جو نکاح نامہ ہوگا یہ وہ لگانا ضروری ہے، اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی، ڈومیسائل کی کاپی ہونا ضروری ہے اس کی، اور نزدیکی رشتہ دار جو ہوں گے ان تمام تر کی ڈیٹیلز ہوں گے، اور اس کے علاوہ شناختی کارڈ جس سے ثابت ہو کہ آپ کی وائف ہے وہ پاکستانی نیشنل ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے ساتھ لف کرنی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ 10 پاسپورٹ سائز تصویریں آپ کی ہوں گی، اور بینک کا چالان ہوگا پرسکرائبڈ فی کے ساتھ جو بینک میں جمع ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک حلفیہ بیان ہوگا جو آپ نے حلف نامہ ہوگا جو آپ نے حلفیہ بیان دیا ہوگا، جو کہ آپ نے متعلقہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے اس کو سگنیچر کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا فارم ہوگا، اس فارم کے اوپر جو 17 گریڈ کے 2 گیزیٹڈ آفیسرز ہوں گے ان کا تصدیق نامہ ہوگا، وہ تصدیق کریں گے اس فارم ایف کو، تمام تر چیزوں کو، اور یہ تمام تر چیزیں ایک فائل کی صورت میں جب بن جائیں گی تو آپ اس درخواست کو کہاں پہ جمع کریں گے؟ جو اس کے متعلقہ ادارے ہوں گے سٹیزن شپ کے لیے ایکوائر کرنے کے لیے، سب سے پہلے جو ہوگا وہ ہوگا ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا آفس ہوگا اسلام آباد میں جو موجود ہے، وہاں پہ بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے دوسرا جو فارم ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف انٹیریئر، وہاں پہ بھی آپ اس اپلیکیشن کو تمام تر چیزوں کے ساتھ وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، کہ اس میں جو ایک کنفیوژن تھا کہ ایک عورت کے لیے قانون موجود ہے نیشنلٹی ایکوائر کرنے کے لیے لیکن مرد کے لیے نہیں ہے، تو یہ جو ججمنٹ ہے اس نے تمام تر چیزوں کو کلیئر کر دیا، اور جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دی ہے، اور کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ اپلیکیشن سبمٹ کرانی ہے اپنی نیشنلٹی ایکوائر کرنے کے لیے۔ اسی حوالے سے اگر کسی کو کوئی قانونی معاونت ہو تو ہم آن لائن، ہمارا نمبر آلریڈی موجود ہے تو ہم آن لائن سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ لوگ آن لائن سروسز کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔